اس کی بیسیکلی کرائیٹیریا کیا ہے بدعت ہونے کا؟ کسی کی نیت یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے ذریعے اپنا موقف قائم کرے، نہ کہ اپنے قائم شدہ موقف کی تائید میں قرآن و سنت کو لے کر آئے۔ یہ بدعت کی تقسیم یہ کوئی آج کے بریلویوں نے نہیں کی، یہ آج کے کچھ اہل سنت نے نہیں کی۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے آج کے ٹائم پہ گروہ نے کوئی بھی جو بدعت جو نیا کام ایجاد کر لی ہے، اس الزام سے، اس اعتراض سے تو یہ لازم آتا ہے کہ دین جو ہے نا وہ صحابہ کرام تک مکمل ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر آج اب ہمارے لیے مکمل ہو چکا ہے، ہم نہیں اس میں اضافہ کر سکتے، صحابہ کر سکتے تھے۔ ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی کیپ بھی زرد کلر کی ہے، یہ بدعت نہیں ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں والا رنگ ہے، یہ کیا تم نے ہندوؤں والا رنگ پہن رکھا ہے، معاذ اللہ۔ تو کیا یہ تانا ان حدیث کے اوپر نہیں جاتا؟ پہ یہ بھی عمل سامنے آتا ہے کہ کوئی پٹاخے پھوڑنا، کوئی چراغاں کرنا، کوئی آتش بازی کا بھی سسٹم کرنا، لیکن ان کی نیت خیر ہی ہے۔ کسی صحابی نے چھینک آئی اور اس کے بعد الحمدللہ کے ساتھ ایڈیشنلی درود شریف پڑھا، تو اس پہ بھی ایک صحابی نے ان کو بڑا ڈانٹ دیا۔ کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو ایک بڑے صحابی آئے اور انہوں نے ان کو منع کر دیا۔ قرآن و سنت کی اتنی مضبوط دلائل ایک جانب ہے اور ایک جانب ضعیف ترین بات ہے، اور چونکہ اس کے موضوع کو ضعیف بات راس آتی ہے تو وہ ضعیف بات لے لیتے ہیں۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں یہ سینسٹیو ٹاپک کہ بدعت کیا ہے، اور ایک سادہ سا مسلمان وہ اس کو کس طرح ڈیفائن کر سکتا ہے، کہیں وہ جانے انجانے میں ایسے کام تو نہیں کر رہا جو کہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی پوڈ کاسٹ میں یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے، اس لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں سید حسنین شاہ البرانی صاحب۔ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور بڑا سادہ سا سوال ہے کہ بدعت ہے کیا، اور سادہ سی مثالوں سے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے تاکہ ایک عام سا بندہ میرے جیسا یہ سمجھ سکے کہ اس سے بچنا کیسے ہے اور اس کی بیسیکلی کرائیٹیریا کیا ہے بدعت ہونے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بدعت کے حوالے سے تفصیل جاننے سے قبل کچھ 2-3 تمہیدی باتیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس کے حوالے سے ہر مسلمان کو کچھ چیزیں بالکل واضح طور پر معلوم ہونا ضروری ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا اس کے حوالے سے بات کی۔ تو وہ جو چیزیں ایک دو تمہیدی جاننا ضروری ہیں، کیونکہ آگے جب ہم بدعت کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات ان میں سے یہ ہے کہ علماء کرام نے دین اسلام کا ایک متفقہ قانون بیان کیا ہے، اصول فقہ کے اصول و قوانین میں سے ہے، جس کے اوپر قرآن و سنت کی دلائل موجود ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں کے اندر اصل جو ہے حقیقت میں وہ اباحت ہے، جب تک کہ ان کے اوپر ممانعت کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ مباح کہتے ہیں جائز ہونا، کسی چیز کا نہ حرام ہونا نہ ناجائز ہونا، کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مباح ہوگا۔ یہ قانون ہے شریعت کا، ٹھیک ہے، اصول ہے جس کے اوپر قرآن و سنت کی بیسز جس کے لیے موجود ہیں، جس کے بنیاد پر یہ اصول وضع کیا گیا، اصول یہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے مختلف آیات اور حدیث، مثال طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، کہ اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، کیونکہ جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے اور تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے پھر بدل دی جائیں گی، ان کے بارے میں حکم نازل ہو جائے گا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ چیزیں صحابہ کرام علیہم رضوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے، یا رسول اللہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جب وہ پوچھتے تھے تو پھر اس پہ حکم آ جاتا تھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو ادروائز جنرل رول یہ تھا کہ جب تک کوئی حکم نہیں نازل ہوا کسی چیز کے بارے میں، وہ جائز ہے، وہ مباح ہے۔ یہ دین اسلام کا ایک مزاج اور ایک قانون رہا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم قرار دیا اس چیز کو، یعنی صحابہ کو آپ نے تنبیہ کی، آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو کسی چیز کے بارے میں سوال کرے اور پھر اس کو حرام قرار دے دیا جائے اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک شریعت کا قانون، شریعت کا یہ رول ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے جب ہم ابھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور بدعت کے حوالے سے مزید تفصیلات، اس کی ڈیفینیشنز اور اس کی مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک بنیادی بات یاد ہونا ضروری ہے کہ ہر چیز جب تک اس کی ممانعت کے اوپر کوئی حکم نہ آ جائے تو وہ مباح ہے، حلال ہے۔ اور دوسری ایک چیز جو تمہید کے حوالے سے جو تمہیداً ایک اور بات جو جاننا ضروری ہے، وہ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ،
کہ تم اپنی زبانوں سے یہ جھوٹ نہ بیان کرو کہ ہادہ حلال و ہادہ حرام، کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دو یہ کہہ کر کہ اللہ نے تو فلاں کو حلال یا حرام نہیں قرار دیا، تم اپنی جانب سے اس کو حلال کہہ دیتے ہو یا اپنی جانب سے اس کو حرام کہہ دیتے ہو۔ تو یعنی کسی چیز کو ناجائز کہنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ جائز کہنے کے حوالے سے تو جب تک اس کے اوپر حرمت کی ممانعت کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے، ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ وہ تب تک مباح ہے جب تک اس کے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی چیز کو حرام کہنا ہے، ناجائز کہنا ہے یا روکنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک واضح دلیل ہونا ضروری ہے قرآن و سنت کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں، یہ تمہیداً۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور جو آپ نے سوال کیا اس کی جانب آتے ہیں۔ اب ہمیں وہ سوال درست انداز میں سمجھ آ سکے گا اس کا جواب کہ بدعت کیا ہے دراصل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اس کو جاننے سے قبل بدعت کا لفظی مطلب جان لیتے ہیں۔ با دال عین، یہ اس کا مادہ ہے، بدعت اس سے نکلا، اور بدع یبدع کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی گزشتہ مثال کے کوئی کام کرنا، کوئی ایسا نیا کام جس کی گزشتہ کوئی مثال موجود نہ ہو، ایسا کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں بدع، ٹھیک ہے؟ اسی سے بدیع ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو یہ ایک بدعت کی لفظی ڈیفینیشن ہے، کوئی ایسا کام جس کی کوئی گزشتہ مثال موجود نہ ہو۔ اور شریعت کے اندر محدثہ کے لفظ کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نیا کام، محدث کہتے ہیں وہ چیز جو ابھی کی جا رہی ہے، اس سے پہلے نہیں کی گئی، محدث احداث اس کو کہتے ہیں، نیا کام کرنا۔ تو کہا گیا کہ کل محدثۃ بدعہ، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ تو اب بدعت کی تعریف کے حوالے سے اور شریعت کے ہر مسئلے اور ہر معاملہ کے حوالے سے ایک نہایت اہم احتیاط اور نہایت اہم جو طریقہ کار ہے وہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی حکم شریعت کا، وہ شریعت کے کسی ایک نص کو بس جانیں، قرآن و سنت کی کسی ایک بات کو دیکھیں اور اس کی بنیاد پر ہم پورا ایک حکم وضع کر لیں، تو یہ درست رویہ نہیں ہوتا، بلکہ جب تک ہم اس ایک موضوع سے متعلق ساری آیات، ساری احادیث، تمام نصوص، صحابہ کا اس پر عمل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا فہم، وہ سب جب تک نہیں دیکھ لیتے تب تک ہم اس سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے، تب تک ہم اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو رویہ اور طریقہ کار ہوتا ہے نا، کہ چونکہ میرا ایک پہلے سے موقف ہے، مجھے ایک موقف پسند ہے، اب مجھے اس موقف کے مطابق جو بھی دلیل مل جائے گی، ٹھیک ہے، وہ قرآن و سنت کی کوئی آدھی بات ہوگی، میں اس کو لے لوں گا اور اس کو اپنے موقف کی دلیل بناؤں گا اور کہوں گا دیکھو حدیث میں آیا، دیکھو قرآن میں آیا ہے، چاہے قرآن کی دیگر آیات اور احادیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہیں اور اس کے بارے میں بیان کرتی ہوں کہ اس کا کچھ اور مطلب ہے یا اس کے اندر مزید وضاحت موجود ہے، نہیں، لیکن چونکہ اس شخص کو بس اپنے ایک موقف کے اوپر دلیل چاہیے تھی، اس نے اپنا موقف قرآن و سنت سے نہیں لیا، بلکہ اس نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کا سہارا لیا، نہ کہ اس نے قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا موقف قائم کیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے ذریعے اپنا موقف قائم کرے، نہ کہ اپنے قائم شدہ موقف کی تائید میں قرآن و سنت کو لے کر آئے، اگر کسی کا یہ رویہ ہے، کسی کی یہ چاہت ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اجتماعی مفہوم، قرآن و سنت کو دیکھ کر اپنا کوئی موقف قائم کرے، کوئی بھی موقف، کوئی بھی شریعت کا حکم سمجھے، یہ بدعت والا معاملہ سمجھے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بدعت سے متعلق اس موضوع کے اوپر جتنے بھی احادیث ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ صرف یہ ایک حدیث کے اوپر ہم بات کریں اور بس کہیں کہ بس ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں سمجھ آ گئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں تمام احادیث دیکھنا ہوں گی، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر عمل کیسے کیا، کیسے سمجھا، کیسے سیکھا، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کے بعد جا کر ہمیں پورا مسئلہ سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ نے حدیث مبارکہ آغاز میں ذکر فرمائی ہے کہ جس کا عربی متن ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نیا کام بدعت ہے، یہ پوری حدیث مبارکہ ہے، اس کا یہ آخر والا حصہ ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وہ کل بدعت دلالہ، اور ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، اور بتا کیا رہے ہیں، یہ پوری حدیث مبارکہ ہے، اس کی شروع میں آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے بعد آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا کہ میرے بعد فتنے آئیں گے بہت زیادہ کثرت سے، تو تم علیکم بالسنہ، تم پر لازم ہے کہ تم سنت کو تھامے رکھنا،
ٹھیک ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عدوا علیہا بالنواجذ، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم پر میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین ان کی سنت کو تھامنا لازم ہے۔ ایک ہوتی ہے ہاتھوں کی گرفت، اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے دانتوں کی گرفت۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب کوئی چیز ہاتھ سے نہ کھل رہی ہو ہم اسے دانتوں سے کھولنے کو، کیونکہ دانتوں کی جو گرفت ہوتی ہے وہ ہاتھوں کی گرفت سے بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے نواجز، اپنی دانتوں کے ذریعے تھام لو، اتنی شدید گرفت، اس کو چھوڑنا مت اس دامن کو، کیونکہ یہ ہدایت کی ضمانت ہے، یہ تمہیں فتنوں سے بچائے گا، خلفاء کا دامن تھامے رکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر جو نیا کام ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ وہ فتنے جو آئیں گے، اور وہ فتنے کون سے تھے وہ ہمیں معلوم ہے، جو صحابہ کے دور میں آئے، جن کو حضور یہ بتا رہے ہیں، خوارج ہیں، پھر اس کے بعد معتزلہ بھی آئے بعد میں، اور پھر اور دیگر فتنے آئے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ایک ہے۔ اس کے بعد بدعت کے موضوع پہ اگر ہم سنت کے ذخیرے کو کھنگالنا شروع کریں تو ہمیں بہت ساری دیگر کچھ احادیث مبارکہ ملتی ہیں، جن میں سے ایک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے روایت فرمائی ہے عنہا، آپ نے روایت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملہ میں یعنی دین میں، جس نے دین کے معاملے میں کوئی نیا کام کیا اور وہ ایسا نیا کام تھا جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہیں ہے، ما لیس منہ، یہ الفاظ بہت اہم ہیں اس حدیث کو سمجھنے گئے۔ یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو کسی عالم دین نے، علماء کرام نے جو بیان فرمائی، فقہا نے، میں ابھی اس کی طرف بھی آتے ہیں ہم، اور صحابہ نے اسے کیا سمجھا اس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت فرمائی ہے۔ آپ نے کیا ڈیفینیشن بیان فرمائی؟ سرکار دو عالم علیہ تسلیم نے آپ نے فرمایا کہ ہر وہ نیا کام دین کے اندر جس ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہر نیا کام جو دین میں سے ہے، اگر تو کل محدثۃ بدعہ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ہر بس نیا کام ہی بدعت ہے، تو یہ ما لیس منہ کی ضرورت نہیں تھی جو اس میں سے نہیں تو، لیکن آپ نے وضاحت کی کہ اس کا یہ ہرگز یہ مطلق معنی نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے کہ ہر نیا کام ہی اس کا جو معنی ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے نا تخصیص ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر وہ نیا کام جس کی اصل دین سے نہیں ہے، جو دین میں سے نہیں ہے، جس کی کوئی مثال کوئی دین سے نہیں ملتی یا دین کے جو خلاف ہے، وہ دراصل بدعت ہے۔ اب یہ دین کے خلاف والی میں نے ایک جو بات کی، یہ شاید آپ کے لیے نہیں ہو، ابھی اس کے حوالے سے ہم مزید حدیث دیکھیں گے۔ ایک یہ حدیث مبارکہ ہوگی، ٹھیک ہے، پھر ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام کے اندر کسی نئے کام کو شروع کیا تو اس کے لیے بھی اس نئے کام کا اجر ہے، اور اس کے بعد قیامت تک جس شخص نے وہ نیا کام کیا ان لوگوں کے اجر میں کمی کیے بغیر اس شخص کو ان سب کا اجر ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے دین اسلام میں کسی نئے کام کو شروع کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد قیامت تک جس نے بھی اس پر عمل کیا ان تمام کے گناہ میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور اس کو ان تمام کا گناہ بھی دیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے نا پھر لوگ کہتے ہیں نہیں، سننا کا مطلب ہے جاری کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے دین اسلام کی کسی مردہ سنت جو تھی، جو پہلے سے جس کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا، اس کو جاری کیا، تو اس سے وہ مراد ہے نا۔ تو یہ بڑی اسی حدیث کے اندر اس کا واضح جواب موجود ہے کہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر کسی وہ ایسا عمل جو مردہ ہو چکا ہے، کوئی سنت لوگوں نے ترک کر دیا، اگر یہاں وہ مراد ہوتا تو کیا یہ بتائیں کہ دین اسلام میں کوئی بری سنت بھی تھی جو مردہ ہو چکی ہے اور جس نے اس کو جاری کیا تو اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، دین اسلام میں تو سب اچھا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایسی بات نہیں ہو رہی، یہاں نئے کام ہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ برا کام اگر دین میں ہے تو وہ نیا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو من سنہ اور من سنہ کے الفاظ وہاں بھی استعمال ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں نئے کام ہی کی بات ہو رہی ہے، یہ زبردستی نہیں کی جا سکتی یہاں کہ یہاں جاری کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں نئے کام کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو اجر اس کو بھی ملے گا اور اس کے بعد قیامت تک آنے والوں کو ملے گا۔ اور یہ جو میں نے ابھی بات عرض کی نا کہ سنت کی مخالفت، تو دراصل یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ
جب کوئی قوم، جب کچھ لوگ کسی بدعت کا آغاز کرتے ہیں، کوئی بدعت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک سنت ان سے اٹھا لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بدعت سنت کے مخالف ہے، بدعت سے سنت مٹتی ہے، جو بدعت گمراہی ہے، جس بدعت کی یہ کل محدثۃ بدعہ، یہ وہ بدعت ہے کہ وہ بدعت جو کسی سنت کو مٹا دے، وہ بدعت جو کسی سنت کو ختم کر دے، وہ بدعت ہے۔ اب ہم صحابہ کرام کی مثالوں میں اس کو دیکھیں گے کہ وہ بدعات کون سی تھیں جن کو صحابہ نے پھر ختم کیا، اور وہ بدعات کون سی تھی جو سنت کو نہیں مٹاتی تھی بلکہ الٹا سنت کی تائید کرتی تھی۔ تو انہوں نے اس کو اچھا کہا، انہوں نے اس کو رائج کیا، انہوں نے اس کو فروغ دیا صحابہ نے، کیونکہ یہ سب احادیث تو صحابہ کو معلوم تھی نا، یہ بھی معلوم تھی کل بدع محدثۃ بدع، اور یہ بھی معلوم تھی جو دیگر احادیث مبارکہ، ٹھیک ہے؟ تو اس موضوع پر دیگر اور بھی احادیث مبارکہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال سے اتنا کافی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہ کل محدثۃ بدع کر جو ہر اچھے کام کے اوپر نکیر کی جاتی ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سمجھا اور جو فقہائے امت نے سمجھا۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بدعت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بدعت کی تقسیم یہ کوئی آج کے بریلویوں نے نہیں کی، یہ آج کے کچھ اہل سنت نے نہیں کی، یہ بدعت کی یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس کی وضاحت واضح الفاظ کے اندر فقہائے امت نے بیان فرمائی۔ سیدنا امام شافعی ابتدائی دور کے لوگوں میں سے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ لکھا ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ بدعت دو طرح کی ہے، بدعتان، بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ۔ بدعت جسے ہم بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کہتے ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ اور پھر انہوں نے ان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھی بدعت وہ ہے ایسا نیا کام جو قرآن و سنت کے موافق ہو اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل کے موافق ہو، مخالف نہ ہو، اور ایسا اچھا کام۔ اور بدعت سیئہ، بدعت مذمومہ، انہوں نے کہا وہ کام وہ نیا کام جو کہ قرآن و سنت کے مخالف ہو اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل کے مخالف ہو، ہر ایسا نیا کام وہ بدعت مذمومہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر سیدنا امام نووی، جنہوں نے صحیح مسلم کی ابواب بندی کی ہے، انہوں نے، امام نووی نے شرح صحیح مسلم اپنی جو ہے اس کے اندر بدعت کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا بدعت واجبہ، جو بدعت ایسی بدعت، ایسے نئے کام جو کرنا لازم تھا، واجب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر بدعت مندوبہ، ایسے نئے کام جن کو کرنا مستحب ہے، ثواب ملتا ہے، اچھے ہیں۔ پھر بدعت مباحہ، ایسے نئے کام جن کو کرنا بس جائز ہے، کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ پھر بدعت مکروہہ، ایسے نئے کام جن کو کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اور بدعت محرمہ، ایسے نئے کام جن کو کرنا حرام ہے۔ انہوں نے یہ اس کی کیٹیگریز بیان کی ہے بدعت کی، اور اس کے تحت انہوں نے پھر بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں ہر بدعت کی کیٹیگری کے تحت، ٹھیک ہے؟ تو یہ فہم علماء امت کا ہے، ٹھیک ہے، کہ بدعت کی یہ ڈیفینیشنز ہیں، بدعت کی یہ تقسیمات ہیں، وگرنہ اگر ہر بدعت کو، ہر اچھے کام کو جو ہے وہ بدعت، کل بدعت دلالہ کی لاٹھی سے ہانکنا شروع کیا جائے، تو پھر تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس زد سے محفوظ نہیں رہتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کا جو دورانیہ ہے، جب ہمیں معلوم ہے کہ بڑے شدید فتنے اٹھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مسلمہ کذاب والا فتنہ تھا، وہ جنگ ہوئی اور کثرت سے صحابہ کرام اور حفاظ شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر دیگر فتنے تھے جن میں صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے اور حفاظ دنیا سے اٹھتے جا رہے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر ہے، سیدنا عمر بارگاہ خلیفۃ المؤمنین، سیدنا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو ہم کتابی شکل میں جمع کر لیتے ہیں۔ اس سے قبل بھی جمع تھا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ شاید جمع نہیں تھا یا بکھرا ہوا تھا، تو ایسا نہیں ہے، قرآن کریم موجود تھا، قرآن کریم، لیکن ایک جو جسے کہتے ہیں نا 2 صفوں کے اندر، یہ روایات میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوا، تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں،
اور تاکہ یہ خطرہ ختم ہو جائے کہ کوئی جو ہے نا قرآن کریم کے حافظ جو صحابہ ہیں وہ دنیا سے اگر سارے کے سارے ہی رخصت ہو جائیں تو بعد میں کوئی آیت کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جو جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن سیدنا عمر نے کیا عرض کی؟ انہوں نے عرض کی ھذا واللہ خیر، کہ اللہ کی قسم امیر المومنین یہ خیر ہے، اللہ کی قسم یہ بہتر ہے، خیر ہے، یہ اچھا عمل ہے. سیدنا صدیق اکبر کچھ وقت سوچتے رہے اور پھر آپ کو بھی اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی اور آپ بھی اس پر آمادہ ہو گئے اس اہم کام پر. پھر جب آپ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بعد پاس تشریف لائے اور انہیں یہ ذمہ داری سونپنے لگے تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر وہی الفاظ کہے، انہوں نے کہا ھذا واللہ خیر، کہ اللہ کی قسم یہ خیر ہے، یہ بہتری ہے، پریشان نہ ہو، یہ خیر ہے. تو اس عمل سے ایک کیا اصول پتہ چلا کہ ایسا عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا اپنے مبارک زمانہ میں، وجوہات کچھ بھی رہی ہوں گی، تو صحابہ کرام کے عمل سے پتہ چلا کہ اگر وہ عمل بہتر ہے، وہ عمل خیر ہے، تو اس عمل کو کرنا گمراہی نہیں ہے، اس عمل کو کرنا برا نہیں ہے، بلکہ اس کا خیر ہونا ضروری ہے. تو ہمارے پاس جو نئے عمل کو کرنے کی ایک وجہ، ایک ریزن آ گئی، وہ کیا ہے کہ وہ خیر پر مبنی ہو، وہ خیر ہو اور قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو. تو یہ سب سے پہلی مثال آپ کے زمانہ کے فوراً بعد، اور پھر ایسا ہوا، قرآن کریم کی جمع اور تدوین کی گئی. تو یہ پہلی مثال ہے. اس کے بعد ایک دوسری مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانہ میں ہمیں ملتی ہے. یہ بڑی مشہور بات ہے، ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں نماز تراویح باجماعت جو ہے نا 1-2 دن ہوئی اور پھر آپ نے اس کو ترک کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مومنین پر یہ لازم کر دی جائے. تو لیکن تراویح آپ ادا فرماتے تھے، یہ تو آپ کی سنت تھی، تنہا کرتے تھے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو قائم فرمایا. آپ نے آ کر دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے حکم فرمایا کہ ایک امام کی اقتداء میں تمام لوگ نماز تراویح باجماعت ادا کریں. اور جب ایسا ہوا، ایک دن آپ تشریف لائے، دیکھا تراویح ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کتنی ہی اچھی بدعت ہے یہ. تو اب کل بدعت دلالہ کا اگر ہم بات کریں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ بھی تو بدعت ہوئی. اور سیدنا عمر فاروق خود فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے نا یہ سنت ہے، تراویح پڑھنا تو سنت تھی، انہوں نے صرف جماعت قائم کی تو یہ بدعت نہ ہوئی. لیکن سیدنا عمر فاروق سے بہتر تو فہم نہیں نا ان کا کسی کا بھی. سیدنا عمر ان کی زبان پر حق بولتا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اگر وہ مبنی بر خیر ہوں، جن کے پیچھے مصلحت ہو، دینی مصلحت ہو، وہ دین کو قائم کرنے والی ہو، نہ کہ دین کو اور سنت کو مٹانے والی ہوں، تو پھر وہ خیر ہوتی ہیں، وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، وہ بدعت محمودہ ہوتی ہے، اچھی بدعت ہوتی ہے. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جمعے کے لیے دوسری اذان جو آج کل جو سب سے پہلے دی جاتی ہے اپنی ترتیب کے اعتبار سے، جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کے لیے، یہ پہلے نہیں تھی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کا آغاز کیا، اور روایات کے اندر موجود ہے کہ اس کو بدعت کہا گیا کہ یہ بدعت ہے، لیکن اس کو روکا نہیں گیا. سیدنا عثمان نے اس کا اجرا کیا، اس سے قبل یہ نہیں تھی، اس کی مثال موجود نہیں تھی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا آپ نے کہ یہ ناجائز ہے یا حرام ہے، یہ بدعت حسنہ ہے. یہ ایک اچھا نیا کام ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کچھ وقت پہلے ان کو نماز سے مطلع کرنے کے لیے کیا جاتا تھا. تو اسی طرح بہت سارے اعمال سیدنا علی کے زمانے میں ہوئے، اور پھر بعد میں صحابہ کرام علیہم، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز جنہیں 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، یہ جو مینار مساجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر جو مینار بنائے گئے، یہ ان کے زمانہ میں بنائے گئے. انہوں نے مینار بنوائے. اب یہ مسجد کے مینار ہیں، یہ کوئی عام مینار نہیں ہے جسے بندہ کہ نہیں یہ تو خوبصورتی ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. مسجد کے اندر مینار بنانا اور پھر اس میں اذان دینا، تو یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے زمانے میں اور بہت سے کام ہوئے. حدیث کی تدوین کا باقاعدہ آغاز آپ کے زمانے مبارک سے ہونا شروع ہوا، اور اسی زمانے میں اور دیگر بہت سے دین کے حوالے سے ایسے کاموں کا اجرا ہوا جو بعد میں آنے والے وقت کے لیے، آج تک کے لیے، جو دین کے قیام کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ایک مفید اعمال ثابت ہوئے. تو یہ سارے اعمال بدعت کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں، لیکن وہ
بدعت بدعت حسنہ کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ بدعت کل بدعت دلالہ کے ذریعے ہر نئے اچھے عمل کو برا کہنے لگے، جس طرح کہ بعض لوگوں کا یہ رویہ ہے، تو وہ رویہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعلیمات کے، ان کے فہم کے بالکل خلاف ہے. ایسا صحابہ کرام نے اس حدیث مبارکہ سے نہیں سمجھا، جنہیں رسول کریم نے ڈائریکٹ یہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کے بعد آنے والے آج کے کچھ لوگوں نے اسے ایسا ضرور سمجھا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ بدعت جو ہے نا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانہ میں واضح ہو گئی تھی. بہت سی بدعات اس زمانہ میں آ گئی تھیں. یہ خوارج تھے، انہوں نے بہت ساری بدعات کا آغاز کیا. سب سے پہلی بدعت عقیدے کی بدعت ہوتی ہے. عمل کی بدعت سے بھی زیادہ جو خطرناک بدعت ہوتی ہے وہ عقیدے کی بدعت ہے، جو ان خوارج نے جس کا آغاز کیا. یہ اور پھر روافظ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو افراد کرتے ہیں وہ لوگ، وہ بھی صحابہ کے دور میں ہی واضح ہو گئے تھے. تو یہ سب بدعتیں جو عقیدے کی بدعتیں ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں واضح ہو گئی تھی، اور صحابہ نے اس کا رد کیا. ایک جانب انہوں نے رد کیا، دوسری جانب فرما رہے ہیں کتنی اچھی یہ بدعت ہے کچھ اعمال کو. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے ہاں یہ بات بالکل واضح تھی کہ کچھ بدعت اچھی ہوتی ہے جب نیا کام ہو اور خیر پر مبنی ہو، دین کی نصرت اور اس کی اعانت اور اس کے قیام کے لیے ہو. جبکہ دوسری جانب بدعات کچھ بری بھی ہوتی ہیں جو کہ دین کے خلاف ہوں، دین کی بنیادی باتوں کے خلاف ہوں، قرآن و سنت کے مخالف ہوں. تو بدعت کے اچھے یا برے ہونے کا مدار قرآن و سنت کی موافقت یا مخالفت ہے. اگر موافق ہو تو وہ حسنہ ہے، اور اگر مخالف ہو پھر وہ سیئہ ہے، ناجائز ہے، گمراہی ہے، اور جہنم میں لے جانے والی ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے بڑا زبردست طریقے سے یہ تو چلے بتا دیا کہ ایک بدعت اچھی بھی ہے اور ایک بری بدعت بھی ہے، اور وہ صحابہ کرام کے دور سے اور ان کے اعمال سے بھی آپ نے ثابت کیا. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام کا دور جو ہے اور وہ جو ہستیاں ہیں ان کے تو پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر یہاں ابھی مسلمان نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے تو براہ راست علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی صحبت میں رہ کے وہ حاصل کیا ہے، تو ان کا فہم بھی ہم سے بہتر ہوگا، ڈیفینیٹلی ہے بے شک. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، آج کے ٹائم پہ گروہ نے کوئی بھی جو بدعت جو نیا کام ایجاد کر لی ہے اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے گروہ اسی بدعت کی وجہ سے کچھ انہوں نے اپنے نام بھی رکھے ہوئے اور ایک دوسرے پہ انگلیاں بھی کستے ہیں. صحیح، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دور تھا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو دور تھا، وہ ایک بہتر زمانہ تھا. ظاہر ہے بے اس میں شک. بلکہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، صحابہ اور تابعین کا زمانہ. تو چونکہ اس زمانے کے اندر جو بہتر زمانہ تھا، جو صحابہ کا زمانہ تھا، اور صحابہ نے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دین سیکھا ہے. اور بلکہ آپ کی اس بات میں، اس کی تائید میں، اس سوال کے اندر ایک اور تھوڑا سا اضافہ کروں کہ صحابہ کا اجماع تو دین کی بنیادوں میں بنیادی بے حصہ شک. ہوتا ہے، کہ جب صحابہ کسی چیز پر اجماع کر لیں تو ان کا کسی عمل پر اجماع کر لینا یا ان کا کسی کام کو کرنا جو پہلے نہ ہو وہ بدعت نہیں ہوگا. اور جبکہ بعد میں آج میں اور آپ اگر کوئی اچھا کام کریں لیکن دین میں اس کی کوئی مثال نہ ہو تو وہ بدعت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام تو صحابہ تھے نا. بے شک. ٹھیک ہے، تو ان کی نیت خیر یا ان کا معاملہ ایک الگ. تو دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے حدیث مبارکہ میں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے بھی ہمارے اس دین میں کسی نئے کام کا آغاز کیا. یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کے لیے اجازت ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر اگر کوئی بات یہ کرتا ہے نا کہ دین جو ہے نا وہ صحابہ کرام تک مکمل ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر آج اب ہمارے لیے مکمل ہو چکا ہے، ہم نہیں اس میں اضافہ کر سکتے، صحابہ کر سکتے تھے. تو ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا کل بدعۃ ضلالہ، یہ تمام احادیث جیسے ہمارے لیے ہیں ویسے ہی صحابہ، بلکہ صحابہ تو اس کے پہلے مخاطبین تھے، صحابہ کے لیے تو پہلے یہ تھیں. ٹھیک ہے، تو دین ان کے لیے بھی مکمل ہی تھا. تو جو ان احادیث کا مفہوم صحابہ کرام علیہم رضوان نے سمجھا وہی ہمارے لیے. اس کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ صحابہ کے لیے جو ہے نا وہ تھا کہ وہ ایک صحابہ کرام ہیں، انہوں نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، تو اگر وہ کوئی بدعت کریں تو اس کی حیثیت الگ ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا دین کا فہم کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے.
پھر صحابہ میں بھی درجات ہیں، جو آپ کے قرب والے صحابہ ہیں، خلفاء ہیں، پھر جو اکابر صحابہ کرام اہل علم ہیں، ان جیسا علم کس کا ہو سکتا ہے امت میں؟ ابھی ہم نے جو روایات بیان کی ہیں انہی سے ہی بیان کی ہیں بدعت کی فہم میں، بدعت کی تفہیم کے اندر. تو اگر ہم ان کا فہم اور بدعت کی تفہیم سمجھیں تو انہی سے سمجھ کر علماء امت نے، فقہائے امت نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے اور یہ ڈیفینیشنز بیان کیے ہیں کہ بدعت بنیاد طور پر دو طرح کی ہی ہے، جو اب میں نے بھی شروع میں عرض کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عمل کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ صحابہ ہیں، بلکہ ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ بننا چاہیے کیونکہ وہ صحابہ ہیں. ان کا عمل ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے کیونکہ وہ صحابہ کرام ہیں. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ پہلے امتی ہیں. وہ لوگ ہیں جن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے. تو احادیث پر ان کا جو عمل ہے وہ ساری امت قیامت تک کے لیے، ہر امتی کے لیے اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے احادیث پر کیسے عمل کیا، نہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نہیں وہ تو صحابہ تھے، ہم نے ان کی طرح نہیں سوچنا ہے، ان کی طرح نہیں ہم نے جو ہے نا احادیث پر عمل کرنا. اچھا شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ دینی بیک گراؤنڈ بھی ہے، آپ دین پہ بات بھی کرتے ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر بھی لوگ آپ کو بھی فالو کرتے ہوں گے. تو ایک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ زرد رنگ کی کیپ پہنی ہوئی ہے، تو ہمیں تاریخ میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے دونوں زرد کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو اس کو بولا تھا کہ یہ جو ہے یہ کافروں کا لباس ہے. ہوں ہوں تو آپ کی کیپ بھی زرد کلر کی ہے، تو اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ؟ یہ بدعت نہیں؟ ہوں اچھا، یہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ پوچھ لیا. اور اس کے اندر ایک دو باتیں اور بھی آئیں گی. ایک تو اس رنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور وہ جو حدیث مبارکہ جس کا ریفرنس دیا اس حدیث مبارکہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایک رویے پر بھی بات کرتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے، جو رویہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں اپنے ینگسٹرز کے اندر، اس پر ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، کہ میں بھی جب آپ کو بتاؤں گا پھر بتاؤں گا کہ وہ رویہ کون سا ہے. جو آپ نے حدیث مبارکہ جس کا ریفرنس دیا نا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ مختلف کتب صحاح کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایک صحابی ہیں، ان کو دیکھا کہ انہوں نے زرد رنگ کے دو لباس پہن رکھے ہیں، زرد رنگ کے لباس پہن رکھے ہیں. تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ کفار کا لباس ہے، اور بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اس کو جلا دو، اس قسم کی، یعنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اور اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں معصفر، میم عین صاد فارا، معصفر. معصفر جو ہے نا اس حدیث کے الفاظ ہیں. اور ایسی جتنی بھی احادیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس میں معصفر یا مزعفر کا لفظ ہے. معصفر کہتے ہیں، اسفر ایک بوٹی ہے، آپ اس کو ابھی گوگل کریں تو اس کا انگلش میں نیم بھی آ جائے گا اور عربک نیم بھی. عربک میں اس کو اسفر کہتے ہیں. یہ ایک بوٹی ہے جو زرد رنگ کی ہوتی ہے، اور اس کو مسلیں تو زرد رنگ نکلتا ہے. تو اس سے اس زمانے میں زرد رنگ کپڑوں کو رنگا جاتا تھا، اور اس بوٹی کی ایک اسپیسیفک اسمیل ہوتی ہے. ہاں. اس طرح زعفران ہے، تو زعفران جو سیفرون جسے بھی ہم کہتے ہیں، زعفران کا رنگ بھی ہوتا ہے اور اس کی ایک اسپیسیفک خوشبو بھی ہوتی ہے. یہ خوشبو پرفیومری میں بھی اور خوشبویات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کی ایک اسپیسیفک اسمیل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عصفر بوٹی ہے اس کی خوشبو ناپسند تھی. تو اس بوٹی کی ناپسندیدگی کا آپ نے اظہار کیا، رنگ کی ناپسندیدگی نہیں. اس رنگ کے حوالے سے تو قرآن میں پسندیدگی آئی ہے، اور صحیح احادیث میں کثرت سے اس کی پسندیدگی کا ذکر ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گائے والا واقعہ سورہ بقرہ میں، جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے، وہ اس گائے کا جو رنگ ہے، وہ انہوں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا انہا بقرۃ صفرا. صفرا کہتے ہیں زرد رنگ کو، صفرا رنگ کا نام ہے، جبکہ معصفر اسفر بوٹی سے رنگے ہوئے کپڑے کا نام ہے. ڈفرنٹ چیزیں ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں فرق یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ نے اس رنگ کو پسند ہے. اللہ نے کہا فاک لونہا تسر الناظرین، کہ یہ ایسا رنگ ہے جو دیکھنے والوں کو بڑا خوشگوار لگتا ہے، ان کی آنکھوں کو خوش کرتا ہے، سرور پہنچاتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر اس رنگ سے اپنے داڑھی مبارک، اپنے کپڑے مبارک رنگا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ کیوں رنگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے دیکھا. اور آپ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی مبارک رنگ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے مبارک اس رنگ سے رنگے گئے.
تو عرض کی، اور امامہ شریف رنگتے ہیں، تو عرض کی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑھ کر اور کوئی رنگ محبوب نہیں تھا، یہ آپ کا محبوب ترین رنگ ہے۔ ہم نے صرف سفید کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ وہ پسندیدہ رنگ ہے، حدیث صحیح میں ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول کریم کا پسندیدہ رنگ ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے کئی مرتبہ، آپ کے گھر میں حاضر رہتے تھے خدمت کے لیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ زرد رنگ کی ریشمی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ صحابی کا عمل، اور صحابی کا عمل ظاہر ہے وہ رسول کریم کے عمل سے ثابت ہوگا، آپ زرد رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سی کثرت میں کتب سیرت میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب غزوہ بدر میں فرشتے مدد کو آئے تو انہوں نے اس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کی چادر مبارک استعمال فرمائی ہے حدیث میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کا امامہ شریف زیب تن فرمایا، یہ بھی روایات میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کپڑوں مبارک کو اس رنگ سے رنگتے تھے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ آپ اپنی داڑھی مبارک اس رنگ سے رنگتے تھے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سامنے سے گزرا، روایت میں ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ کے سامنے سے گزرا، اس نے اپنی داڑھی کو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کتنا اچھا رنگ ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا جس نے مہندی اور قتم بھی رنگ ہے ایک، اس وقت اس سے رنگا جاتا تھا، اس سے اپنی داڑھی، آپ نے فرمایا یہ تو اس سے بھی بہتر ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا، حدیث کے الفاظ، اس نے اپنی داڑھی کو صفرا، زرد رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ مہندی کا رنگ تھوڑا سرخ ہوتا ہے، تو زرد رنگ سے رنگا ہوا تھا، یہ ہے زرد رنگ۔ آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ زرد رنگ کے حوالے سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ ہے۔ تو یہ جو میں نے کیپ پہن رکھی ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ ہے، آپ کا سب سے محبوب رنگ ہے۔ صحابہ کرام اس رنگ سے اپنی داڑھی کو، اپنے کپڑوں کو رنگا کرتے تھے۔ امامہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کا زیب تن فرمایا، اور اسی وجہ سے سیدنا انس اس رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے، جو کہ خادم رسول ہیں۔ تو ہم بھی خادم رسول، اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی خدمت میں قبول فرمائیں، تو ہم ان کی ایک نسبت سے آپ سے ان کی پسندیدگی کی برکت حاصل کرنے کے لیے وجہ سے اس رنگ کی ٹوپی استعمال کر لیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی کرتے اور کبھی کر بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی فرض لازم قرار نہیں دیا جو کہا جائے کہ یہ بدعت ہے، تو بدعت تو ہرگز نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، تو بدعت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ وہ جو ممانعت ہے، تو وہ اس رنگ کی ممانعت نہیں ہے، وہ معصفر بوٹی جو معصفر جس اس رنگ سے رنگی کپڑے کو کہتے ہیں، اس کی ممانعت ہے، وہ حدیث کے اندر بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی ناپسندیدگی والی حدیث ہیں، کسی ایک میں بھی اس رنگ کا ذکر نہیں ہے، ہر جگہ معصفر مزعفر اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ صفرا کا ذکر ہے، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، یہ بات کلیئرلی سمجھنی چاہیے۔ اور دوسری ایک چیز جو میں رویے جس کی بات کر رہا تھا، کہ ہم یہ جو آپ نے بات کی نا، رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ کفار کی مشابہت ہے، کفار کا رنگ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ کیپ والی مختلف ویڈیوز ہماری آتی ہیں نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں والا رنگ ہے، یہ کیا تم نے ہندوؤں والا رنگ پہن رکھا ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں اگر اس کے پیچھے جو احادیث مبارکہ ہے جو اس کی بنیاد کے اندر موجود ہیں کثرت سے، تو کیا یہ تانا ان احادیث کے اوپر نہیں جاتا؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے اوپر نہیں جاتا؟ کیا احادیث نبویہ پر نہیں جاتا یہ تانا؟ لیکن ایک آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ اس طرح کی بات کرتا ہے، اور کثرت سے یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے، اپنے رویے میں اصلاح کرنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو، ہم نہ تو تانا دیں نہ طنز کریں۔ تانا اور طنز تو ویسے ہی نہ کریں، کیونکہ یہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتا، اور اگر ہم کوئی اصلاح نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر اپنی زبان بند رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اصلاح کرنی چاہ رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ یہ جس کی میں اصلاح کر رہا ہوں، پہلے میں ان سے پوچھ لوں کہ کیا یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اس کے بارے میں قرآن و سنت کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا یہ بدعت تو نہیں ہے، یہ ممانعت بھی اس کے بارے میں ہم نے سن رکھی ہے، تو ان کے بارے میں یہ سوال کیا جائے، نہ کہ جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو ہندوؤں والا رنگ ہے، یہ تم نے کوئی نیا فرقہ ایجاد کر لیا ہے۔ فرقے جو ہیں اس پر ہم الگ ایک نشست کر چکے ہیں کہ فرقے کیا نئے رنگ کے کپڑے پہننے سے ایجاد ہوتے ہیں، یا فرقے عقیدے کے اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں؟ فرقہ ہے تو ایک ڈیفرنٹ ٹوٹل الگ چیز ہے۔ تو ایک خاص رنگ کا لباس پہننا، ایک خاص ڈسپلن کو فالو کرنا، ایک خاص رنگ کی ٹوپی پہن لینا، کیا اس سے کوئی فرقہ بن جاتا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے بعض کا، جب یہ اس طرح کی کامنٹس آتے ہیں یا لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بڑی
حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم، ہمارے نوجوان ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ جو ہے نا پیچھے بیٹھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کامنٹ کروں گا مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ہم نے اپنے اعمال کا جواب دے بندوں کو نہیں ہونا، اللہ کون ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کریں یا کہیں بھی بیٹھ کر کوئی کامنٹ پاس کریں. آپ نے اس کا جواب دے اللہ کو ہونا ہے، اللہ کے حبیب کو ہونا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ہر چیز واضح کھلی ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کسی کے اوپر تان و تشنیع یا کسی عمل کے اوپر کوئی تنقید کرنے سے قبل یہ دیکھ لینا چاہیے، خاص طور پر جب وہ لوگ دین کے نمائندے ہوں، دین کی بات کرنے والے ہوں، قرآن و سنت کی بات کرنے والے ہوں، تو پھر تو ایک دفعہ واقعی رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور خاص طور پر عوام کو کوشش کرنی چاہیے کہ علماء کرام کے مابین جو اختلافی باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک اور ویسے موضوع شروع ہو جائے گا، اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن علماء کرام کے درمیان بعض اوقات اختلافی بات ہو جاتی ہے، کوئی مبحث کوئی بحث ہو جاتی ہے، تو عوام کو چاہیے کہ اس کے درمیان جس عالم دین جس پر ان کا اعتماد ہے، بس وہ ان کو فالو کریں، ان کی بات پر اعتماد کریں، لیکن وہ یہ نہ کریں کہ بلا وجہ دوسرے علماء کرام کے بارے میں بے ادبی سے پیش آئیں، ان کے اوپر وہ تنقید کریں جو انہوں نے اپنے مقتدا کو کرتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے. وہ جو بندہ ان سے اختلاف کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو آپ کو ان کو غلط کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یا آپ بس یہ ہے کہ جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس امام پر یا جس عالم دین پر آپ کو اعتماد ہے، آپ ان کی بات کو فالو کریں، ان کی بات کو سمجھیں، قرآن و سنت کی ان کی جو فہم ہے اس کو فالو کریں، اور جس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے آپ اس کے بارے میں خاموش رہیں. یہی نہ ہو کہ خدا نخواستہ جو ہے جو بندہ وہ دوسری بات کر رہا ہے اس کی بنیاد قرآن و سنت پر مبنی اور اس کی نیت بھی درست ہو، اور آپ جو ہے نا قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے قرار پائیں، خام خواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پکڑے جائیں. جو آپ کے مقتدا ہیں، جو آپ کے امام ہیں، وہ تو ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کے پاس جو دلیل ہے اس کی بنیاد پر، آپ کس بنیاد پر دلیل جو بحث کر رہے ہیں، بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس رویے کی بھی ہمارے یہاں اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے ایک بات منشن کی ہے کہ اگر نیت خیر ہو تو وہ بدعت حسنہ بن جاتی ہے، مطلب وہ اچھی بدعت ہے. تو اب اس میں جیسے اگزامپل کے طور پہ ابھی شعبان چل رہا ہے اور شب برات آنے والی ہے، تو کچھ لوگ اہتمام کریں گے کہ اچھی نیت کے ساتھ وہ ساری رات عبادت کریں. کچھ پھر معاشرتی طور پہ یہ بھی عمل سامنے آتا ہے کہ کوئی پٹاخے پھوڑنا، کوئی چراغاں کرنا، کوئی آتش بازی کا بھی سسٹم کرنا، لیکن ان کی نیت خیر ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس میں حد بندی کیا ہے، اور اسی طرح جو سب سے زیادہ کنٹروورشل یہاں پہ ٹاپک ہوتا ہے وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہ نیت خیر ہے، ذکر اذکار کی محفلیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کھانا پلانا مخلوق کے لیے بھی اچھا، لیکن لاؤڈ سپیکر بھی اوپن ہے رات ساری، بے شک کوئی بیمار ہے گھر میں. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتا کہ یہ نیت خیر تو اس میں شامل ہے، لیکن اس کی حد بندی کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ایک لفظ جو آپ نے ذکر کیا، مینشن کیا، معاشرتی عمل. تو بدعت کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو دین کے ساتھ مذہبی امور کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان میں نئی چیز اختراع کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے، چاہے وہ حسنہ ہو یا سیئہ ہو. جو معاشرتی یا تہذیبی یا ثقافتی اعمال ہیں، وہ اگر دین اسلام کی اقدار کے خلاف نہیں ہیں تو اسلام ان سے روکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ واضح تعلیمات یہ ہیں کہ ایک مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہو رہا ہے، چاہے وہ معاشرتی کوئی عمل ہے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے، یا چاہے وہ نیت خیر کے ساتھ اور دین کے پرچم تلے دین کا نعرہ لگا کر وہ عمل کیا جاتا ہے، نیا عمل، اگر کسی دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ دین کے نام پر کوئی بدعت کی جا رہی ہے تو وہ بدعت سیئہ ہے، حسنہ نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خیر کی نیت ہی کیوں نہ ہو. صرف نیت ہی نہیں، ہم نے اور بھی دیگر قرآن و سنت، یہ ہم نے بدعت کی ڈیفینیشن، بدعت حسنہ کی ڈیفینیشن میں سیدنا امام شافعی نے بھی جو کی ہے اور دیگر علماء اور فقہا نے کی ہے، اس میں واضح ہے کہ بدعت حسنہ وہ ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہو، مخالف نہ ہو. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بلا وجہ، یہ کہاں سے قرآن و سنت کے موافق ہو گیا؟ یہ تو سراسر قرآن و سنت کے مخالف ہے. اپنے ہمسایوں کی جو ہے حقوق کا خیال نہ کرنا، یہ تو واضح طور پر حدیث کی خلاف ورزی ہے. تو اگر میلاد کے نام پر کی جا رہی ہے تو بھی یہ بدعت سیئہ ہے. یہ حدود کی خلاف ورزی، اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچانا بدعت سیئہ ہے. یہ برا کام بدعت ہے. بدعت تو کیا، یہ تو گناہ ہے، ممنوع ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو
ان امور کی بنیاد پر، مثال کے طور پر جس طرح بھی انشاءاللہ یہ شعبان کا یہ مہینہ ہے، 15 شعبان آنے کو ہے، یہ ایک بڑی مقدس رات ہے. اس رات آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہمیں کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے. اس رات کو بہت سے امور سر انجام پاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کچھ آپ سے معمولات بھی ثابت ہیں. اس رات آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے. ایسا اگرچہ آپ نے ہر سال نہیں کیا یا ہمیں روایات میں نہیں، لیکن ایک سال کا معلوم ہے ہمیں معمول آپ کا کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے. تو اگر کچھ لوگ اس رات کو اس سنت کی پیروی میں قبرستان جاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ بدعت نہیں ہے. اور اگر یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے ثابت نہ بھی ہوتا تو قبرستان ویسے جانا تو آپ کا حکم ہے نا، تو بھی یہ کوئی بدعت نہ ہوتا کہ اگر کوئی لوگ اس رات قبرستان جائیں اور جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے ان فوت شدگان کے لیے استغفار کریں، فاتحہ شریف پڑھیں، دعا مانگیں، بالکل جائز ہے. اسی طرح اس رات کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کیا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنا اس کا اللہ کا حکم نہیں ہے؟ نماز کے لیے نہیں ہم جمع ہوتے، جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد نہیں فرمایا؟ کثرت سے اللہ کے حبیب نے حکم ارشاد فرمایا. تو جب وہ حکم عام طور پر ارشاد فرمایا تو اس رات جمع ہو کر کرنے کی کیا ممانعت ہے؟ بالکل اجازت ہے، کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اگر کوئی ایسا عمل سر انجام دیتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہم نے لاؤڈ سپیکر آن کیا ہوا ہے اور وہ لاؤڈ سپیکر ساری رات آن ہے، صبح لوگوں نے اپنے کام کاج پر جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے جس کو سونے میں دقت پیش آ رہی ہے، جس کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ناجائز ہیں، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو آپ اللہ کا ذکر کریں، رسول کریم علیہ وسلم کا ذکر کریں، نعت شریف پڑھنی ہے سو بسم اللہ پڑھیں، محفل ذکر کرنی ہے، محفل نعت کرنی ہے کریں، اپنے گھر کے احاطے کے اندر یا مسجد کے احاطے کے اندر. اس کی آواز سے دیگر لوگوں کی زندگیوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بہت ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ حدود ہے جو آپ نے پوچھی، اس کی کوئی حد بندی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جس حد ایسی وہ حد یا وہ جو ہے کیفیت جس میں وہ قرآن و سنت کے مخالف ہونے لگے تو وہیں روک دیا جائے گا کہ نہیں، اس سے تجاوز نہیں کرنا. قرآن کہ ہم نے دوسروں کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا. اسی طرح میلاد شریف کے حوالے سے ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ اس پر گفتگو ہوتی ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ الگ موضوع ہے. لیکن میلاد شریف کے وہ پہلو کہ جن سے دوسرے لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، رستے بند کر دینا اور جلوس اس طرح نکالنا، جلوس نکالنے میں کوئی قباحت اور مسئلہ نہیں ہے. ایک ہمارا معاشرتی طرز عمل اور رویہ ہے کہ ہم اپنے ہر اہم موقع پر، خوشی کے موقع پر، چاہے وہ اچھا موقع ہو یا چاہے برا ہو، ہم جلوس نکالتے ہیں. کسی اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم احتجاج کرنے کے لیے بھی جلوس نکالتے ہیں، ہم کسی کی تائید کرنے کے لیے بھی جلوس نکالتے ہیں. ایسا ہے نا؟ بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا یہاں معاشرتی رویہ ہے، اسلام نے اسے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم نے رستے روک دیے، ہم نے جو ہے مساجد کے اندر اتنی اونچی اونچی آواز میں کیا کہ لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسا عمل کیا جو اچھی نیت بظاہر تھی لیکن اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ نیت خیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی بس کیے چلے جائیں، بلکہ اس کی بھی کچھ حدود ہیں، اور وہ حدود ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں کر سکتے، پھر ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب، صحابہ کرام کے حوالے سے ان کا محتاط ہونا بھی ہمیں کئی روایات سے ملتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے جس میں کسی صحابی نے چھینک آئی اور اس کے بعد الحمدللہ کے ساتھ ایڈیشنلی درود شریف پڑھا. تو اس پہ بھی ایک صحابی نے ان کو بڑا ڈانٹ دیا اور سختی سے منع کر دیا. تو یہاں پہ آج کل بہت ساری چیزیں ایڈیشنل بھی ہو رہی ہیں، جس طرح درود شریف اذان سے پہلے بھی، اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں، ذکر اذکار بھی ڈیجیٹل دیے جاتے ہیں. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب ایک جگہ اتنی سختی بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جبکہ یہاں پہ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہو پا رہی. ہاں نہیں، دیکھیں، حد بندی تو میں نے عرض کر دی کہ حد بندی جو ہے وہ ہم نے اس کو واضح کر لیا ابھی، انشاءاللہ اس پہ مزید بھی اس کی وضاحت اور اس کی طرف آئیں گے. یہ جس اسپیسیفک روایت کا آپ نے ذکر کیا نا، یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ ایک شخص نے چھینک آئی اس کو، اور اس نے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ کہا. تو آپ نے اس کو سن کر کہا کہ روایت کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا. گویا آپ نے اس کو منع کیا یا کہا کہ یہ درست نہیں ہے کرنا. اس سے یہ مفہوم ملتا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ درود شریف پڑھنا بھی جو ہے نا، وہ بھی اگر رسول کریم نے نہیں سکھایا تو وہ اس جگہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو سب سے پہلی بات،
دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں جو فہم ملتا ہے اس کو تو چلیں سمجھتے ہیں نا. پہلے آپ یہ بتائیں کیا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اب اس میں کہیں بھی کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، اذان سے پہلے یا اذان میں بعد میں، یعنی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مثال طور پر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی درود شریف اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، تو ان سے بس اتنا پوچھیں کہ اذان سے کتنا پہلے نہیں تک نہیں پڑھنا ہم نے. اس کے حوالے سے قرآن و سنت سے کوئی دلیل دے دیں. سمپل کہ 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے، تو قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ ہمیں یہ بتا دیں کہ کتنا پہلے تک نہیں پڑھنا. مطلق ہے بھائی، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں درود شریف، چاہے اذان سے پہلے پڑھیں بعد میں پڑھنے کا تو باقاعدہ حکم ہے، جب بھی پڑھیں. اب آتے ہیں اسپیسیفکلی یہ جو روایت ہے اس کی جانب. اس میں یہ جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے نا، اس کے حوالے سے امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر کچھ اور روایات نقل فرمائی ہیں اس سے پہلے، وہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے ہی مروی ہیں، اور ان کی سند کے اندر ایک راوی موجود نہیں ہے جو کہ اس سند کے اندر راوی موجود ہے، اس راوی کے اوپر کچھ گفتگو ہے. ان سندوں سے جب وہ سند لے کر وہ روایت لے کر آئے تو ان میں جو بات ہے یہی واقعہ انہوں نے ٹوٹل اس کے 180 ڈگری الٹ بیان ہوا ہے اس میں، یعنی یا اس میں الٹ بیان ہوا ہے. ایکچوئل میں جو واقعہ تھا وہ کیا تھا کہ ایک شخص اس نے آپ کے سامنے صرف الحمدللہ کہا، چھینک آئی تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم نے بخل کیا، تم نے جب اللہ کی حمد کیا تو ساتھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں پڑھا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں آپ نے باقاعدہ اس کو کہا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم ساتھ کہتے کہ والصلاۃ علی رسول اللہ. اب دیکھ کتنا ڈفرنس ہے دونوں باتوں میں. تو اور پھر یہ 3 روایات لائیں ہیں وہ، پھر تیسرے نمبر پہ انہوں نے یہ والی جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ روایت بھی ذکر کی امام بہقی نے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے جو پہلی 2 روایتیں ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں، وہ اصح ہیں، وہ زیادہ صحیح ہیں، ان کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ زیادہ درست ہے اور ان کی سند بھی زیادہ صحیح ہے. اور تیسری جو جس کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا اور فرمایا کہ اس کے اندر نظر وفیہ نظر، یعنی اس کے اوپر کلام ہے، اس کے اندر جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر کلام ہے، اس کی سند کے اوپر کلام ہے. تو یہ انہوں نے نقل، تو اس کے اندر وہ جو بات ہے نا، بلکہ وہ یہ حدیث مبارکہ یہ روایت تو الٹا یہ اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جب بھی پڑھے تو اگر کسی کو چھینک آئے الحمدللہ کے ساتھ والصلاۃ علی رسول اللہ کے، تو یہ حدیث کی تائید کرتی ہے نہ کہ مخالفت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہی نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے نا حدیث مبارکہ میں سے اپنی مرضی کی جو ہے نا وہ چیزیں چن لیتے ہیں قرآن و سنت کے ذخیرے سے، اور اپنے موقف کی تائید میں ان کو بیان کرتے ہیں، اور عام لوگوں کے سامنے ہم یوں بیان کرتے ہیں جیسے اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، اس موقع پر صرف یہی بات ہے. تو آپ خود مجھے بتائیں کیا یہ دھوکہ نہیں ہے ایک عام شخص کے لیے؟ ایک عام شخص کے سامنے ایک آدمی ہے، اس کے سامنے 3 حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس ایک ہی موقف پہ ایک ہی موضوع پر، لیکن اس کے موقف کے اوپر ایک حدیث دلالت کرتی ہے، باقی 2 واضح طور پر اس کی خلاف ورزی کرتی ہیں، حالانکہ وہ زیادہ صحیح ہیں، وہ زیادہ واضح ہیں، وہ زیادہ صحیح ترین حدیثیں ہیں. لیکن ایسا شخص جب ممبر پر بیٹھتا ہے تو وہ لوگوں کو وہ بات بتاتا ہے جو اس کے موقف کی تائید کرتی ہے. تو یہ سراسر خیانت اور بددیانتی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دین سمجھنا ہے تو ہم نے ایک تو دیانتدار لوگوں سے سمجھنا ہے، اور دین سمجھنے کی چاہت رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ جب آپ کسی معاملے کو دیکھیں پرکھیں تو اس کے بارے میں قرآن و سنت کی تمام نصوص ان کو دیکھیں، تمام نصوص کو مد نظر رکھیں اس مسئلے پر، اس معاملے پر، نہ کہ بس ایک آدھی بات لی اور کہا کہ اچھا بس ٹھیک ہے یہی ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ ممکن ہے کہ آپ آدھا مفہوم سمجھیں. تو پوری بات سمجھنے کے لیے کسی بھی معاملے کے متعلق تمام نصوص کو سمجھیں گے، تب جا کر بات سمجھ آئے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ تو چلیں بڑا اچھا ہو گیا، آپ نے رہنمائی فرما دی ہے اس حدیث کے مطابق. اچھا ایک اور دوسری حدیث ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک بڑے صحابی آئے اور انہوں نے ان کو منع کر دیا وہاں پہ. تو اب جبکہ ذکر اللہ کی محفلیں اور پھر اکٹھے ہو کے کرنا، تو ایک تو بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے اور دوسرا بڑا اہتمام ہوتا ہے ان کا. تو جبکہ حدیث شریف کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ یہاں پہ نفی نہیں ہو رہی دونوں چیزوں کی؟ جی بالکل، یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے جس کا ذکر فرمایا نا، یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جانب منسوب ہے. یہ روایت یہ اثر ہے، بیسیکلی اثر کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چیز جو صحابی کے ذریعے صحابی سے منسوب ہو، کہ صحابی کا وہ عمل ہے، مرفوع نہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں ہے. آپ نے اس کو حدیث کا، یہ روایت ہے، اثر ہے.
اور میں مختصر اس کی تفصیل پہلے بتاتا ہوں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، یہ بیان کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو وضاحت ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد میں، اس اثر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ گٹھلیوں کے ذریعے اور کھجوروں کی گٹھلیوں کے ذریعے نا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ آئے اور آپ نے بڑے سخت الفاظ میں، جن کا معنی کچھ یوں بنتا ہے کہ ابھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، یا صحابہ کے برتن بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں، ہوں، اور تم نے جو ہے نا دین کا یہ حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا ہے، اور تم نے بدعت شروع کر دی ہیں، اور آپ نے بڑا سخت ڈانٹا ان کو، اور وہاں سے ان کو اٹھا دیا، مسجد سے نکال دیا۔ یہ اس اثر کو مینشن کر کے، ذکر کر کے، بعض لوگ اپنے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جمع ہو کر ذکر کرنا یہ بھی ایک نئی چیز تھی، اور یہ بدعت تھی، تو بدعت کے حوالے سے صحابہ اتنے حساس تھے، اور یہ سارا کچھ اس طرح کی بات کی جاتی ہے، اور سیم وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، اپنے موقف کی تائید میں آدھی بات کو لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کا یہ جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ کا یہ جو اثر ہے نا، یہ نہایت ضعیف ہے، عام ضعیف بھی نہیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ضعف کے حوالے سے نا، بعض یہ جو لوگ اس روایت کو، اس اثر کو اپنے موقف کی تائید میں لے کر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ضعیف 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، لیکن جب اپنے موقف کی تائید میں ضعیف ہی ملے تو لے آتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کچھ راوی، اس کی ایک سند ہے، اس کے اندر تو جھوٹا راوی بھی موجود ہے، کذاب، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام سیوطی نے بھی اور دیگر اور کچھ ائمہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود پر الزام ہے۔ ایک روایت وہ لے کر آئے ہیں، الزام سے مراد وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں جس میں ایک سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں اکثر حاضر رہتا تھا، آپ کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں۔ ظاہر ہے آپ سیدنا عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن سے رسول اللہ کے نے دین سیکھنے کا حکم دیا، ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی خدمت میں وہ فرماتے ہیں میں اکثر حاضر رہتا تھا، تو میں نے کوئی مجلس ایسی نہیں دیکھی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا، آپ کی ہر مجلس میں اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بات کہنا سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی، تو یہ بالکل درست معلوم نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کو درست سمجھ بھی لیا جائے، یعنی اس روایت کو درست سمجھا جائے، تو اس کی روایات اگر پوری ہم دیکھیں نا، جیسا میں نے پہلے عرض کی، جب ہم پوری بات دیکھتے ہیں تو معاملہ کھل جاتا ہے۔ آپ اس کی پوری روایات دیکھیں تو اس واقعے کے، یہ واقعہ صرف اتنا نہیں ہے، اس کے آگے ایک اور حصہ بھی ہے، وہ حصہ پوری بات کھول دیتا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا اصل میں۔ ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد جب دیکھیں گے نا ہم، تو پتہ چلے گا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیوں ڈانٹا تھا، کیوں نکالا تھا، کہ اس کے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس مجلس کے اکثر لوگ، سیدنا عبداللہ بن مسعود کے الفاظ اسی روایت کے ہیں کہ آپ نے انہیں کہا کہ میں نے رسول کریم کو فرماتے سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور میں تمہیں ان میں سے گمان کرتا ہوں۔ اور پھر وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس مجلس، اس محفل کے لوگ جنہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ڈانٹ کر نکالا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کر نکالا تھا، میں نے ان کو حروریہ، یہ جو خوارج تھے جنہوں نے سیدنا علی سے جنگ کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں نے ان کے اندر ان کو دیکھا ہے ہوں، کثرت سے۔ تو اصل میں وہ بدعت، وہ تھے ہی اہل بدعت، وہ ریاکاری کر رہے تھے، ان کا ذکر ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ تو اصل میں وہ اہل بدعت کی مذمت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کی مذمت نہیں تھی کہ وہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ان کی جو اہل بدعت ہیں، ان کے اہل بدعت کی مذمت کی کہ تم یہ جو ذکر کر رہے ہو نا، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر ہم ذکر کے حوالے سے، جمع ہو کر ذکر کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو کتنی احادیث ہیں جو موجود ہیں، جو خاص ہیں جمع ہو کر ذکر کرنے کے حوالے سے۔ جو عمومی آیات اور احادیث ہیں نا، ان کی تو تعداد ہی شاید شمار میں نہ آ سکے، جو کہ خاص احادیث جو خاص طور پر اس موضوع کو بیان کرتی ہیں، مجالس الذکر، حلق الذکر، ذکر کی مجالس، اس کے حوالے سے کتنی زیادہ ہے۔ بخاری کے شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، کتب صحاح دیگر کتب کے اندر ہے کثرت سے۔ آج ہمارا ذکر کا موضوع نہیں ہے، لیکن اکثر ہم یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، محفل ذکر کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ محفل، جب تم ذکر کی مجالس سے گزرو تو سیر ہو کر کھال فرتعو، چر لیا کرو، اور محفل ذکر میں جمع ہونے والے گناہوں کی مغفرت۔ کتنی زیادہ روایات موجود ہیں۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، بخاری شریف میں کہ سیدنا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ وہ جو لوگ جو اللہ کی خاطر، جو اللہ کا، جو جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے آ کر بتایا کہ اللہ فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے کہ میرا ذکر کر رہے ہو۔ تو ذکر کرنے کی برکت تو بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، جمع ہو کر ذکر کرنے کی برکت۔ تو یہ اگر
اس روایت کو استعمال کر کے کوئی محفل ذکر کے اوپر جو ہے نا وہ کرتا ہے تنقید، تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ قرآن و سنت کی اتنی مضبوط دلائل ایک جانب ہے اور ایک جانب ضعیف ترین بات ہے، اور چونکہ اس کے موضوع کو ضعیف بات راس آتی ہے تو وہ ضعیف بات لے لیتا ہے. حیرت ہے ایسے دین کے اوپر. اور دوسری جانب اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے بدعت کی تفہیم کے لیے، بدعت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ضعیف ترین بات کو استعمال کرتا ہے، تو اس پر بھی حیرت ہے. جب ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں بدعت کے حوالے سے، بدعت سیئہ اور حسنہ کے حوالے سے، من سنہ فی الاسلام سنۃ حسنہ سنت سیئہ، ان دونوں کے حوالے سے موجود ہے. جب ہمارے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان کا واضح عمل موجود ہے صحیح روایت سے، صحیح اسناد سے، تو ان کو چھوڑ کر ایک ضعیف ترین بات سے اپنے موقف کی دلیل لے کر آنے والے کے دیانت کے اوپر بندہ حیرت نہ کرے اور اس کے اوپر افسوس نہ کرے تو اور کیا کرے. تو یہ بس ایسے ہی آپ جو ہے نا اس قسم کی باتیں، اس قسم کی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ دیانتداری اس کو نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو بدعت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ وہی ہے، بلکہ اس کی نا ایک واضح تعریف ابھی تک ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے اس کی روشنی میں، قرآن و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں، سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت سیدی امام فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبد البرہانی، آپ نے ایک تعریف بیان فرمائی ہے، اور یہ تعریف ایسی نہیں ہے کہ صرف آپ نے بیان فرمائی ہے، آپ نے اس کو مزید جامعیت دی ہے. یہ وہی تعریف ہے جو قرآن و سنت کی ان دلائل سے ہمیں ملتی ہے. اور یہ امام شاطبی نے بھی اس کے دو، یعنی ایک بدعت کے دو پہلو بیان کیے ہیں، اور وہ اس تعریف سے موافق ہے. تو یعنی یہ ایسی تعریف نہیں ہے جو بالکل گھاڑ لی گئی ہے، یہ قرآن و سنت کے دلائل کے اور ائمہ و فقہا کی تعریفات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ حکم، شریعت کا ہر وہ حکم جس کو اللہ اور اس کے حبیب نے، یعنی شریعت نے جس کو شارع نے محدود کر دیا، جس کی وقت، جس کی تعداد، جس کا حیت، جس کا طریقہ کار، جس کی کیفیت شریعت نے محدود کر دیا، اس کی کوئی حد بندی کر دی ہے، اس حد بندی کو کھول دینا بدعت ہے. مثال کے طور پر چاہے نیت خیر ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی شخص، اس کی نیت خیر کیا، وہ کہتا ہے میں نے ظہر کے 6 فرض پڑھنے ہیں، یہ بدعت ہے، کیونکہ شریعت نے 4 پر بند کر دیا، اس کو محدود کر دیا، حد بندی کر دیا. تو اب نیت خیر وغیرہ اب اس کو کھولا نہیں جا سکتا، وہ بدعت ہو جائے گی. اور دوسری جانب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہر وہ عمل جس پر شریعت نے، جس کی تعداد، جس کی کیفیت، جس کی حیت، جس کی کیفیت کو شریعت نے پابند اور بند نہ کیا ہو، جس کی حد بندی نہ کی ہو، تو اپنی جانب سے اس کی حد بندی کرنا بھی بدعت ہے. مثال کے طور پر جس طرح یہ کہنا بدعت ہے نا کہ آج ہی کی رات عبادت کرنے سے ثواب ملے گا، بلا شبہ اگر رویہ یہ ہو کہ آج کی رات کرنے سے ملے گا اور کل کی رات کرنے سے نہیں ملے گا، لوگوں کو پابند کیا جائے کہ آج کی رات جس نے نہ کیا اس کو یہ گناہ ملے گا، یہ تو بدعت ہے. یہ ایک عمل ہے، اللہ کی عبادت سارا سال کی جا سکتی ہے، اس نے آج کی رات پابند کر دیا، یہ بھی بدعت ہے. دوسری جانب یہ رویہ بھی بدعت ہے اسی دوسرے حصے کے تحت کہ اگر آج کی رات کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے تو وہ کہ نہیں آج نہ کرنا، آج عبادت کرنا بدعت ہے. تو اس کا یہ کہنا بدعت ہے، کیونکہ عبادت سارے سال کی جا سکتی ہے، اور وہ آج کی رات عبادت نہ کرنے کو لازم کر رہا ہے، آج کی رات عبادت کرنے سے منع کر رہا ہے، شب برات پہ عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اگر کوئی شخص، تو یہ منع کرنے والا بدعت کر رہا ہے. درود پڑھنے سے منع کرنے والا بدعت کرتا ہے، کیونکہ درود پڑھنا ہر وقت حکم ہے. دعا سے روکنے والا بدعت کر رہا ہے، کیونکہ دعا اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں. اور پھر فرمایا جب بھی کوئی دعا مانگے میں اس کی دعا سنتا ہوں، جب بھی. تو ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، ہر وقت درود پڑھا جا سکتا ہے، کبھی بھی کوئی پڑھے تو وہ بدعت نہیں ہوگا. اس سے منع کرنا البتہ ضرور بدعت ہوگا، اللہ یہ کہ شریعت نے ممانت کی ہو کہ یہاں نہیں پڑھنا، یہاں نہیں کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، ذرا پھر بدعت نہیں ہوگا، پھر تو وہ شریعت کا حکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بدعت کی ڈیفینیشن بڑی ہی جامع اور معنی قسم کی ڈیفینیشن اگر ہم سمجھ لینا، اس سے بدعت سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کو فنگر ٹپس پہ یاد رکھ لیں، ہر وہ چیز جس کو شریعت نے، جس کی حد بندی کر دیا، وہ حد بندی کھول دینا، اور ہر وہ چیز جس کی شریعت نے حد بندی نہیں کی، اپنی جانب سے اس کو حد بندی کرنا، اپنی جانب سے اس میں ممانت لگانا، اس کو روکنا، یہ بھی بدعت میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم سمجھ لیں، یاد رکھیں، تو انشاءاللہ بدعت کے حوالے سے ہماری جتنے بھی مختلف معمولات نظر آتے ہیں ہمارے درمیان، جن کو لوگ بدعت کہتے ہیں اور لوگ کچھ بدعت نہیں کہتے ان کو، اگر ہم اس ترازو کے اوپر اس عمل کو
اس معمول کو پرکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا، Yeah. اور یہ آخری جو آپ نے بالکل اس کو پریسائزلی جو ہوں، چیز ڈیفائن کیا ہے اس کو، یہ بڑا زبردست ہے، اور بالکل میرے تو کافی سارے جو سوال تھے وہ ان کے آنسرز مجھے بڑے تسلی بخش ملے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے سوال جو کہ بدعت کے متعلق سوشل میڈیا پہ ہم لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس طرح کے کوئی بھی شکوک و شبہات آپ کے دل میں ہیں، کوئی کویسچنز ہیں، آپ بالکل کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم کس چیز کو اپنا ٹاپک بنائیں وہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔